الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرا خیال ہے آواز صحیح آ رہی ہے؟ مجھے نہیں آ رہی اپنی آواز. اب میرا خیال ہے صحیح خادے ٹھیک ہے نا. پشاور میں جب میرا آنا ہوا تو یہ پہلی جگہ ہوگی جہاں میں نے خود اپنا بیان رکھوایا ہے. ورنہ میں جہاں جاتا ہوں تو لوگ رکھواتے ہیں، اکثر میں انکار کرتا ہوں، وقت نہیں ہوتا، لیکن یہاں میں نے فون کر کے اسپیشل بیان رکھوایا ہے. اس کی وجہ ابھی آپ کو بتاؤں گا میں، وجہ کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ میرا سفر بہت ہوتا ہے باہر ملکوں میں بھی، ملک کے اندر بھی. ہر تھوڑے دن بعد میں کہیں نہ کہیں نکلا ہوا ہوتا ہوں. پاکستان کے مختلف بڑے شہروں میں بہت جانا ہوا. ان علاقوں میں جب آنا ہوتا ہے، پشاور، کوئٹہ، تو یہاں پردے کا ماحول نظر آتا ہے. ایک حیا باقی ہے، ایک خاندانی نظام بھرپور طریقے سے باقی ہے. لیکن یہ نظام بھی مستقبل میں تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس پر جتنی فکر کرنی چاہیے اتنی فکر ہو نہیں رہی ہے. دیکھو، ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے فالو نہیں کرتے. کلچر کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک بیان آیا تھا اسمبلی میں، اسمبلی کے ایک ممبر تھے، انہوں نے پردے کے حق میں بیان دیا اور یہ کہا کہ یہ ہمارے پٹھانوں کا کلچر ہے. پردہ، عورت حجاب میں ہوتی ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. اس وقت میں نے ایک بیان کیا تھا، میں نے کہا اگر یہ کہتے کہ یہ اسلام کا کلچر ہے، ہمارے مذہب کا کلچر ہے، تو یہ جملہ زیادہ اچھا لگتا. قیامت کے دن اللہ تعالی کسی کو اس کی قومی کلچر کی بیس پہ اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. اگر آپ کے ہاں پردہ آپ کے کلچر کی وجہ سے ہے تو انگریز قیامت کے دن کہے گا ہمارا کلچر تھا بغیر کپڑوں کے گھومنا. تو وہ اللہ سے کہہ سکتا ہے مجھے بھی جنت میں لے کے جاؤ. ہمارا کلچر کیا تھا؟ انگریزوں کے ہاں کپڑوں وپڑوں کا رواج. بولو بھائی. نہیں کہتے ہیں یہ کپڑے وپڑے کیا ہوتا ہے، فضول سی چیز ہے. بالکل 2-3 اسٹیکر چپکا لیتے ہیں، کافی ہے ان کے لیے. تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے کلچر کو باقی رکھا. مجھے بہت لوگوں نے سمجھایا کہ کچھ پہن لو کچھ پہن لو، مگر میں نے کہا کہ ہمارا کلچر کیا ہے. میرے ابا بھی کچھ نہیں پہنتے تھے، میری اماں بھی کچھ نہیں پہنتی تھیں، تو میں بھی کچھ نہیں پہنوں گا. کیا اس بیس پر انگریز کی مغفرت ہو جائے گی؟ ہے بھائی؟ نہیں ہوگی. اللہ نے ہمیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا. ہمارے باپ کا نام آدم اور ماں کا نام حوا.
یہاں ایک تھوڑے سے چٹکلے کی علمی نقطے کی بات بھی بتاتا چلوں آپ کو. میرا یہ موضوع نہیں ہے لیکن درمیان میں قیام و طعام، جب موٹر وے پہ ہم چلتے ہیں تو درمیان میں قیام و طعام آتا ہے. میں تو 4 شادیوں پہ تقریریں کرتا رہتا ہوں. ابھی میں اس موضوع پہ نہیں تقریر کروں گا، آپ بے فکر رہیں، ٹھیک ہے. ابھی یہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن مجھ پر لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ اتنا ضروری کام ہے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک بیوی کیوں پیدا کی، 4 بیویاں کیوں نہیں پیدا کی؟ سوال سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ایک کیوں پیدا کی؟ ان کے لیے 4 ہونی چاہیے تھیں. پھر پتہ چلتا کہ اصل اسلام میں کیا ہے؟ 4. بھائی اللہ نے ان کے لیے 4 اس لیے پیدا نہیں کی کہ ہم سب کی مائیں الگ الگ ہو جاتی. سمجھتے ہو؟ ہم میں سے کچھ آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی سے ہوتے، کچھ دوسری سے ہوتے، کچھ تیسری سے ہوتے، کچھ چوتھی سے. اس بیس پر ہم میں لسانیت، عصبیت پھیل سکتی تھی کہ یہ جو چائنا میں لوگ رہتے ہیں، یہ جو پشاور میں لوگ رہتے ہیں، یہ آدم کی تیسری بیوی سے ہیں اور کراچی والے دوسری سے ہیں. یہ فرق اللہ نے ختم کرنا تھا کہ تمام انسانیت کا جیسے باپ ایک ہے، ماں بھی ایک ہو. تو انہوں نے اس مجبوری سے ایک رکھی تھی. آپ کو کوئی مجبوری بولو بھائی نہیں، آپ پتہ نہیں کس چکر میں ہو. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں میں نے اسپیشل آرڈر پہ اپنا بیان کیوں رکھوایا. یہ سوال ہی سمجھ میں آ جائے تو مجھے تقریر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. کوئٹہ میں، پشاور میں جو بڑے شہر ہیں، یہاں بے پردگی کا وہ رواج ابھی نہیں ہے جو پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہمیں نظر آتا ہے. میں حیات آباد میں ٹھہرا ہوں، وہاں یہ بھی حیات آباد ہے، پوش ایریا ہے. یہاں بھی عورتیں الحمدللہ پردے میں نظر آتی ہیں. تو دیکھو آپ کا جو یہ کلچر ہے نا، یہ عنقریب تباہ ہونے والا ہے. یہ عنقریب بولو. اور یہ کون تباہ کرے گا؟ آپ کی یونیورسٹیاں. آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی اولادوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کی یونیورسٹیاں ایجوکیشن کے نام پہ، آپ کے کالجز ایجوکیشن کے نام پہ، آپ کے اسکول ایجوکیشن کے نام پہ آپ کے کلچر کی ایسی کی تیسی کرنے والے ہیں. اور اس کلچر کا انجام اور اینڈ وہ ہوگا جو یورپ اور امریکہ میں ہوا ہے. آج آپ کی اولادیں آپ کا احترام کر رہی ہیں، بوڑھے باپ کا، بوڑھی ماں کا احترام کر رہی ہیں. کالج اور یونیورسٹیوں میں جو کلچر دیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ جو سلو پوائزن آپ کے باڈی میں داخل کیا جا رہا ہے، تو آپ مستقبل میں اولڈ ہاؤس کے لیے، اولڈ ہوم کے لیے تیار رہیں. یہاں جو بچے بیٹھے ہیں، کل جب وہ بڈھے ہوں گے تو یہ امیدیں نہ رکھیں کہ جیسے ہم نے اپنے باپ اور ماں کی خدمت کی ہے تو ہماری اولادیں بھی ہماری خدمت کریں گی. نا 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 نا. یونیورسٹیاں جو ماحول دے رہی ہیں آپ کو، تو اولڈ ہاؤس کے لیے تیار رہیں. آپ کا بڑھاپا گھر میں نہیں، اولڈ ہاؤس میں گزرے گا. میرا خیال ہے پولیس بلوانی پڑے گی بات سمجھانے کے لیے. پولیس بلوانی پڑے گی. ملالہ یوسفزئی کا بیان اس سلسلے کی پہلی کڑی ہے. اس نے بیان دے دیا کہ نکاح کے بغیر اگر کوئی ریلیشن قائم کرتا ہے تو نکاح کے تکلف کی بولو کیا ضرورت؟ نکاح کے تکلف کی کیا ضرورت؟ یہ ایک بیان ہے، یہ ایک شرری چھوڑنا جسے کہتے ہیں نا. ایک چیز مارکیٹ میں، ایک نئی پروڈکٹ آئی ہے جو اس سے پہلے آپ نے نہیں سنی ہوگی. سنی تھی انگریزوں سے، گوروں سے، اپنی ہی قوم کی کسی عورت سے ایسی بات نہیں سنی ہوگی. لوگ اس پہ خوش ہیں کہ بہت زیادہ اس بیان کی مخالفت ہو رہی ہے. نیگیٹو کمنٹس زیادہ ہیں، پازیٹو کم ہیں. نا 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 نا، یہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے. ابھی پازیٹو زیادہ اس لیے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ یونیورسٹیوں میں ہم جو ماحول دے رہے ہیں نا، دیکھو ہم ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، ایجوکیشن کے خلاف
بات کرنا یہ تو پرلے درجے کی حماقت اور بے وقوفی ہے. ایجوکیشن کی جو ویلیو ہے وہ تو ہمیں پیغمبروں نے بتائی ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مصر کے وزیر خزانہ تھے. کیوں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے جب بلایا اپنے پاس اور بلا کے جب دیکھا کہ یہ بہت ذہین ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے پاس ٹھکانہ دینا چاہتا ہوں, کوئی اچھا عہدہ دینا چاہتا ہوں. اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ میں آ جائے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں چونکہ پیغمبر ہوں, میں تو نماز روزے والا آدمی ہوں, اللہ اللہ کرنے والا, مجھے کوئی عہدہ بول لو یار نہیں چاہیے. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. میں کہا عہدے تو یہ دنیا دار لوگوں کے کام ہے. مجھے تو ایک مسجد بنا دو, مدرسہ بنا دو, خانقاہ بنا دو, اس میں بیٹھ کے میں اللہ اللہ کیا کروں گا. حضرت یوسف نے ایسا, دیکھو پیغمبر کا عمل حجت ہوتا ہے نا, دلیل ہوتا ہے. حضرت یوسف نے فوراً پیشکش کر دی کہ مجھے قبول ہے. بادشاہ نے کیا کہا, میں آپ کو مصر کی حکومت میں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں. حضرت یوسف نے نہ صرف یہ کہ اس پیشکش کو قبول کیا بلکہ عہدے کا نام بھی بتا دیا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ تھوڑے عرصے بعد مصر میں قحط پڑنے والا ہے. اس وقت مصر کی عوام کے دل میں جتنی وزیر خزانہ کی ویلیو ہوگی اتنی بادشاہ کی ویلیو نہیں ہوگی. جب آپ کے پاس وسائل کم ہو, پبلک زیادہ ہو, تو اس وقت وزیر خزانہ کی جو کیلکولیشن ہے, ہمارے کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, آپ سمجھ رہے, ہمارے وزیر خزانہ کے فضائل بیان کر رہا ہوں. ہمارے ہاں جو وزراء ہیں ان کی کنڈیشن یہ ہے, اکثر میں بیان میں بتاتا ہوں کہ ایک وزیر تعلیم ریٹائر ہو گئے, ان سے ایجوکیشن کے بارے میں انٹرویو لیا گیا, ان کو غصہ آ گیا کہ مجھ سے تعلیم کا کیوں پوچھ رہے ہو. ان پوچھنے والے نے کہا کہ آپ تو وزیر خزانہ تھے, وزیر تعلیم تھے, آپ کو تعلیم کا نہیں پتا. تو اس نے جواب میں کہا جب تھے اس وقت نہیں پتا تھا, تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے ہیں. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے مصر کا عہدہ قبول کیا اور خود بتایا کہ مجھے کون سی وزارت چاہیے, کیونکہ جانتے تھے کہ جب مصر میں قحط پڑے گا تو ماہر معیشت کی ضرورت پڑے گی. تو فرمایا انی حفیظ علیم, جو ماہرین معیشت, جو وزارت خزانہ جس کو دی جائے اس میں دو صفات کا ہونا ضروری ہے. نمبر ایک, وہ خزانے خود نہ کھانا شروع کر دے. آپ بعض دفعہ دکان پہ کسی کو کیشیئر بنا کے بٹھاتے ہو, آدھے خزانے خود کھا جاتا ہے وہ, اس کی حفاظت کے لیے دو بندے اور بٹھانے پڑتے ہیں آپ کو. تو پہلی کوالٹی اس کے اندر کیا ہونی چاہیے, بولتے ہی نہیں آپ لوگ, ایماندار ہو, وہ قوم کا خیر خواہ ہو. نمبر دو, یہ علم جانتا ہو. جب لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ امپورٹ کتنا کرنا ہے, ایکسپورٹ کتنا, اس کے لیے علم چاہیے. یہ دیسی طریقے سے نہیں ہوتا کہ ہم غوری میزائل ٹھا کر کے ماریں گے اور سارے قرضے کیا ہو جائیں گے, معاف ہو جائیں گے. ایسا ہوا تھا نا ماضی میں, پاکستان میں ایسا بھی ہوا تھا کہ ہم یوں کریں گے, پھر جو سود چڑھے گا اس کو بولیں گے سود حرام ہے, پھر بھی نہیں میں تو غوری آیا. تو یہ اس طرح سے نہیں ہو, باتیں ہو سکتی ہیں اس طرح, باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, میں کہتا ہوں باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں, آپ بات کریں, کرنے لگیں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا دم ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ اس کے لیے نالج ہونی چاہیے, اکنامکس کا علم ہونا چاہیے. اس لیے حضرت یوسف نے کیا فرمایا, انی حفیظ علیم, میں امانت دار بھی ہوں اور اس علم کو جانتا. اجعلنی علی خزائن الارض, زمین کے خزانے میرے حوالے کر دیں.
جانتے تھے کہ کل جب مصر میں قحط پڑے گا تو مجھے پتا ہے کہ کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے تاکہ آئندہ مصر کی معیشت مضبوط ہو سکے. تو میں اگر قوم بھی کافر ہے, غیر مسلم ہے, مسلمان وہاں یوسف علیہ السلام کے علاوہ شاید ایک بھی نہیں تھا, غیر مسلم ریاست میں کیا مانگ رہے ہیں؟ عہدہ. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ دیندار لوگ اگر ایجوکیشن حاصل کر کے ملک کی باغ ڈور اور ملک کی لگام اپنے ہاتھ میں لے تو ملک کی اس سے بڑی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر عبد القدیر خان نے جو ایٹمی دھماکہ کر دیا نا, ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ آج علماء کی داڑیاں اور پگڑیاں ڈاکٹر عبد القدیر خان کی وجہ سے محفوظ ہیں. اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان ایٹمی سائنٹسٹ بن کے, سائنسدان بن کے ایٹمی دھماکہ اور پاکستان کو ایٹمی طاقت نہ بناتا تو آج ہم یہاں ممبر پہ بیٹھ کے اتنے امن کے ساتھ بیان نہ کر رہے ہوتے. تو یہ دین کی خدمت ہے. تو اس لیے میں یہ بار بار آپ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ علماء ایجوکیشن کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے, لیکن یہ ایجوکیشن کا کون سا طریقہ ہے کہ لڑکے کے ساتھ لڑکی کو لازمی بٹھایا جائے؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اس کا ایجوکیشن سے کیا تعلق ہے؟ لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹیاں ہوں, لڑکوں کے لیے الگ ہوں, اس سے زیادہ اچھے طریقے سے ایجوکیشن حاصل ہوگی. یونیورسٹیوں میں آنکھ مٹکے زیادہ ہو رہے ہیں. ایجوکیشن آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں؟ کچھ کراچی کی اصطلاح ہے نا, وہ اخپل طریقے سے آپ سمجھیں گے. آنکھ مٹکے زیادہ ہو رہے ہیں. ایجوکیشن کے نام پہ آپ کے خاندانی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ دیکھو, اپنے اس گلشن کو, اپنے اس خوبصورت ماحول کو بچاؤ. ملالہ یوسف زئی نے تو ایک بیان داغ دیا, اس کو پتا ہے ابھی نیگیٹو کمنٹس آئیں گے, لیکن آگے آنے والی نسلیں میری حمایت کریں گی, کیونکہ زانی کو جتنی نفرت نکاح سے ہوتی ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. جو زنا کرنے والے لوگ ہیں, قرآن نے صاف کہہ دیا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينکح الا زان او مشرک. یہاں ینکح سے مراد نکاح نہیں بلکہ کانٹیکٹ. نکاح کا ایک مطلب صرف کانٹیکٹ بھی ہوتا ہے. زنا کرنے والے مرد کو زنا کرنے والی عورت میں رغبت ہوتی ہے, وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا, اور زنا کرنے والی عورت کی طرف رغبت صرف کس کو ہوتی ہے؟ زنا کرنے والے مرد کو ہوتی ہے. تو یہ جو بیان آیا ہے نا, یہ آپ کے کلچر کو خراب کرنے کے لیے. اس سے ہوگا کیا؟ آپ کہہ سکتے ہیں کانٹیکٹ تو کانٹیکٹ ہے, نکاح کے ذریعے ہو یا بغیر نکاح کے. زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھو, ان ملکوں کے پاس مذہب نہیں ہے, ان کنٹریز کے پاس مذہب نہیں. ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ گورے سے وہ چیز لے رہی ہے جو گورے کے پاس ہے ہی نہیں. آپ ان سے موبائل لیں, آپ ان سے گاڑیاں خریدیں, اچھی گاڑیاں بنا لیتے ہیں, موبائل اچھے بنا لیتے ہیں, سڑکیں اچھی بنا لیتے ہیں, ان کو ٹھیکے پہ دیں اور سڑکیں بنوائیں ان سے. کلچر ان کا اچھا نہیں ہے. میں اس موقع پر اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. دیکھو, جو چیز جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کے پاس سے آپ کو ملے گی نہیں. ہم متاثر ہوتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز ہے لہذا وہ بھی اس کے پاس ہوگی. یہ بالکل ایسے مثال ہے کہ آپ اپنی گاڑی کسی مکینک کے پاس لے کر گئے, درجنوں مکینک کو آپ نے اپنی گاڑی دکھا دی مگر وہ گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی. آپ ایک مکینک کے پاس گئے, اس نے 2 منٹ میں وہ گاڑی کا فالٹ دور کر دیا, گاڑی فٹ فاٹ ہو گئی. آپ نے کہا یار یہ تو بڑا پڑھا لکھا لگتا ہے مجھے, بڑا زبردست مکینک ہے. کچھ دن کے بعد آپ کے گردوں میں درد ہو گیا. آپ نے کہا وہ جو مکینک تھا نا پڑھا لکھا, میں درجنوں مکینکوں کے پاس اپنی گاڑی لے کر گیا ہوں, ایک سے بھی ٹھیک نہیں ہوئی. وہ جو مکینک تھا اس نے ایک دم 2 منٹ میں میری گاڑی فٹ فاٹ کر دی, لہذا اسی کے پاس چلے گئے آپ. اور آپ قمیض اٹھا کے اپنا گردہ دکھانے کی کوشش کرنے لگے. آپ نے کہا بھائی میرے گردے میں فالٹ ہے, جس طرح آپ نے میری گاڑی کا فالٹ دور کیا میرے گردے کا فالٹ بھی آپ دور کر دیں. تو یہ حماقت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہے گا بھائی مجھے گردے کا کیا پتا یار.
تو بالکل یہی حال ہمارا گورے کے ساتھ ہے. میں اس موقع پر اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں. میرے پڑوس میں ایک ڈاکٹر صاحب رہا کرتے تھے. ان کے والد بھی ڈاکٹر, بیٹا بھی ڈاکٹر. والد جب بوڑھے ہو گئے تو میں نے ایک دن دیکھا کہ سخت سردی کی رات میں ان کے والد صاحب فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ شدید سردی ہے اور ٹھٹرے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, گلی میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ سگریٹ پی رہے ہیں. میں نے ان کے والد سے کہا, میں نے کہا حضرت اول تو سگریٹ پینی نہیں چاہیے نا, لیکن اگر اس عمر میں آپ کو پینی ہے تو آپ گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں پی رہے, یہاں سردی میں اکیلے کیوں بیٹھے ہوئے؟ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پوتے ہیں گھر کے اندر, میرا جو بیٹا ہے وہ ڈاکٹر ہے, وہ کہتا ہے کہ سگریٹ کا دھواں صحت کے لیے نقصان دہ, لہذا ڈیڈی آپ نے اگر یہ سگریٹ پینی ہے تو اس کے دھوئیں سے میرے بچوں کو نقصان ہو سکتا ہے, آپ گھر سے باہر بیٹھ کے پئیں. بات سمجھ میں آئی؟ وہ بیٹھے میں باہر پی رہے. میں نے ان سے کہا, بوڑھے صاحب سے, کہ دیکھیے اگر آپ نے اپنے بچوں کو مذہب بھی سکھایا ہوتا میڈیکل سائنس کے علاوہ, آپ نے اپنے بچے کو فوکس کیا کس پر؟ میڈیکل سائنس, ڈاکٹر بنے, مذہب بھی سکھایا ہوتا نا, قرآن سکھایا ہوتا, تو آپ کا بچہ اسلام پر بھی عمل کرتا اور میڈیکل سائنس پر بھی. وہ یہ کہتا کہ ابا کو اس عمر میں گھر سے باہر نکالنا اس کی اللہ اجازت نہیں دے. جو قرآن والا تقل لہما افن, باپ کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دے رہا, وہ باپ کو گھر سے باہر بٹھانے کی کہاں اجازت دے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے ولا تقل لہما افن, والدین کے سامنے اف بھی مت کرو. اور کتنی بدتمیزی کی بات ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کس کو باہر نکالا جا رہا ہے؟ باپ کو. میں نے کہا کہ آپ اگر اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیتے, علماء کے ساتھ بٹھاتے, تو آپ کا بچہ یہ کہتا کہ ڈیڈی آپ سگریٹ پی رہے ہیں, اس سے دھوئیں سے تکلیف ہو سکتی ہے, نقصان ہو سکتا ہے, تو میں اپنے بچوں کو لے کے کہاں جا رہا ہوں؟ تھوڑی دیر کے لیے روڈ پہ جا رہا ہوں. جب آپ سگریٹ پی کے فارغ ہو جائیں, ایگزاسٹ فین چلا دیے گا, تھوڑی دیر میں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ واپس آ جاؤں. ابھی چونکہ ہمارا ماحول اسلامی ہے نا, تو اس ڈاکٹر میں اتنی عقل تھی کہ ابا کو صرف روڈ پہ رکھو. کہاں رکھو؟ روڈ پہ. یہ 2-4 نسلوں کے بعد جب اس قسم کے اباؤں کے ہاں اس قسم کے بچے پیدا ہوں گے 2-4 نسلوں کے بعد, تو یہ ٹینشن ہی نہیں لیں گے کہ ابا گھر میں رہیں. ابا ہمیشہ کے لیے کہاں جائیں گے؟ کیونکہ سگریٹ کے دھوئیں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی بوڑھے باپ کے کھانسنے سے ہوتی ہے تکلیف. ہر وقت کی کھانسی نوجوان نسل برداشت نہیں کرتی. وہ کہیں گے ابا یہ ٹینشن ہی ختم کرو, کہاں رہنا ہے آپ نے؟ میں فادر ڈے کے موقع پر آپ کے لیے کوئی گفٹ لے آیا کروں گا, آپ کے حق میں بیان جاری کر دیا کروں گا, لیکن اب گھر میں رہنے کی ٹینشن میں برداشت نہیں کر سکتا. اور بات یہاں تک رکے گی نہیں, اس سے بھی آگے کا معاملہ ہوگا. وہ آگے کا معاملہ بتاؤں؟ میرے خیال ہے آپ لوگ تھک گئے ہیں, پریشان ہو گئے. اس سے آگے پتہ کیا اسٹیپ ہوگا؟ جب اگلی نسل آئے گی تو بڑھاپے میں ابا کو گھر میں رکھنے کی ٹینشن اتنی بری لگے گی, بلکہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے کی ٹینشن بھی بہت لگے گی. یار یہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری. لہذا سرے سے ابا کی ٹینشن ہی ختم کر دو, ابا لیس زندگی گزارو. نہیں آ رہی بات؟ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کی ہے. کون سی زندگی؟ ایسی سسٹم لے کر آؤ جو بغیر نکاح کے کانٹیکٹ, سنگل مدر, ابا مارکیٹ سے شارٹ ہے ہی نہیں ابا. بھائی جب بغیر نکاح کے کانٹیکٹ ہوگا تو ابا ہوں گے؟ ابا ہی نہیں. تو پھر بڑھاپے میں یہ گناہ اپنے سر مولنا کہ اس کو کہاں جمع کراؤ. دیکھو یہ ابھی آپ کی سمجھ میں باتیں آ رہی ہیں, اگر میں 100 سال کے بعد یہاں کے بیان کروں یا 50 سال کے بعد, تو یونیورسٹی کا جو ماحول ہے نا اس میں لوگ میری باتوں پہ ہنسیں گے, یہ مولوی کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں.
وہ کہیں گے یہ تو کیا ہو گیا, ابا لیس ہونا کون سی بری چیز ہے بھائی؟ گدھے کا بھی باپ نہیں ہوتا, گھوڑے کا بھی نہیں ہوتا, کتے کا بھی نہیں ہوتا, تو انسان کا بھی اگر باپ نہیں ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ جتنے افغانستان میں امریکن فوجی آئے ہوئے ان میں بہت سو کے باپ نہیں ہیں, زیادہ اچھا لڑ رہے ہیں وہاں پہ. ابا ہوتے ہیں تو فون کر کے پوچھتے ہیں کیا ہو گیا بھائی, کہاں ہے, آیا کیوں نہیں اب تک؟ وہ تو کہتے ہیں یہ تو نیشن کے لیے زیادہ اچھا لڑتا ہے جس کا ابا نہ ہو. بہت سے امریکی ہیں, بہت سے برطانوی لوگ ہیں, بہت سے یورپین ہیں جن کے ابا ہے ہی نہیں. بعض دفعہ تو کیس کرنا پڑتا ہے, وہ کہتے ہیں, عورت کہتی ہے یہ اس بچے کا باپ ہے, وہ کہہ رہا میں نہیں ہوں بھائی, میں کوئی ذمہ داری نہیں, ڈی این اے سے پکڑا جاتا ہے. ہمارے ہاں میاں بیوی میں طلاق ہو جائے نا, بچوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, ماں کہتی ہے میں رکھوں گی, باپ کہتا ہے میں رکھوں گا. اولاد پہ کمپرومائز نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا, جو ڈاکٹر صاحب تھے, میں نے, اب سمجھ میں آیا میں نے ان سے کیا کہا, وہی میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں. یہ واقعہ میں نے اس لیے نہیں سنایا کہ ان کو کیا سنایا, میں نے اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو کیا بتا رہا ہوں میں. دیکھو ایک چیز یاد رکھو, ایک اور ڈاکٹر صاحب تھے میرے پاس, انہوں نے مجھے کہا میرا بیٹا بڑا بدتمیز ہے, میڈیکل کالج میں پڑھتا ہے. میں نے کہا دیکھو میڈیکل کالج میں ایجوکیشن کے تو میں خلاف بالکل بھی نہیں ہوں. امام شافعی کا قول ہے کہ علم دو ہی ہیں, ایک دین کا علم اور ایک میڈیکل سائنس کا علم. ہمیں بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو کس کے پاس جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے. اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں, ایک مولوی صاحب کشتی میں بیٹھے, ملاح سے پوچھا کہ تم نے علم کیا ہے؟ اس نے کہا دین کا علم. اس نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اپنی آدھی زندگی تم نے برباد کر دی. تھوڑی دیر میں سیلاب آیا, کشتی ڈوبنے لگی, تو ملا نے ان مولوی صاحب سے پوچھا تیراکی سیکھی ہے, سوئمنگ آتی ہے؟ کہا نہیں. کہا پوری زندگی برباد کر دی. سمجھ؟ تو کسی علم کی نفی مقصد نہیں ہے. آپ ڈاکٹروں کے خلاف تھوڑی بول سکتے ہو, آپ کو خود جانا ہے ڈاکٹر کے پاس. آپ حکیموں کے خلاف تھوڑی بول سکتے ہو. بعض دفعہ ڈاکٹروں سے مسئلہ نہیں حل ہوتا, کون حل کر دیتا ہے؟ حکیم. لیکن حکیم کے پاس جانے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں, قبلہ حکیم نہ ہو. یہ جو قبلہ حکیم ہوتے ہیں نا, قبلہ بڑے حکیم, بڑے بڑے بورڈ لکھے ہوتے ہیں, اس بڑے میں ڑے اور یا کے درمیان واو چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ عجیب عجیب ان کے نعرے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا کیا بن رہا ہے؟ ڈاکٹر, لیکن تمیز سے بات بولو نہیں کرتا. میں نے ان سے کہا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, آپ پڑھا اس کو میڈیکل سائنس رہے ہیں اور امیدیں اس سے تمیز کی لگا کے رکھی ہوئی ہیں آپ نے. میں نے کہا جو چیز وہ پڑھ رہا ہے اس میں اگر وہ پیچھے ہے تو پھر شکایت کریں کہ بیٹا میں تمہیں میڈیکل سائنس کے اصول سمجھا رہا ہوں اور تم امتحان میں کیا ہوتے ہو؟ فیل ہوتے, تمہیں آتا ہی نہیں. وہ امتحان میں تو اس کے نمبر 100 آ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں تمیز سے بات کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا اس لیے کہ جس یونیورسٹی میں وہ پڑھ رہا ہے اس میں تمیز نام کا کوئی ٹاپک نہیں ہے, بدتمیزی نام کے ٹاپک بہت ہیں. بچوں کو آزاد بنایا جا رہا ہے, تم آزاد پیدا ہوئے ہو, باپ سے آزاد, ماں سے آزاد, بھائیوں سے آزاد, بہنوں سے آزاد, آزادی آزادی آزادی, یہ لیبل تو لگائے جا رہے ہیں. تمیز نام کا چیپٹر, کوئی میڈیکل سائنس کی کسی ایک کوئی چیپٹر ہے ایسا کہ باپ کے ساتھ باپ سے اف تک نہ کرو اس کے سامنے؟ میڈیکل سائنس انسان کو ایک جانور کے طور پہ دیکھتی ہے. گدھے کی بھی 2 آنکھیں, آپ کی بھی 2 آنکھیں. گدھے کی کا جو دیکھنے کا پروسیس ہے وہ 100% وہی ہے جو انسانی آنکھ کے دیکھنے کا پروسیس ہے. گھوڑے, کتے, بلے, یہ جو جن کا جو ان کے باڈی کا جو ہضم کا نظام, انسان کا نظام ہاضمہ اور مینڈک کا نظام ہاضمہ ایک جیسا ہے. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے بھی بایولوجی میں مینڈکوں کے آپریشن بہت کیے ہیں, اور بہت سے تو ظالم مینڈک کو الٹا کر کے نا پیٹ کاٹ کے چلے جاتے تھے. میں گیا اب اس کو کہ ٹھکانے تو لگاؤ بھائی. مینڈک کو الٹا کیا, موم پہ نا وہ پن لگا دی. ہم نے بہت تجربے کیے ہیں اسکول میں. اب اس کا پیٹ نسوار کھلا کے ہم اس کو پہنچ کرتے تھے. میں نے خود کیا یہ, نسوار کھلا کے مینڈک ایک دم بولو بے ہوش. تو اگر وہ چپلی کباب کھلا دیتے نا اس کو, پشاور کا چپلی کباب, تو وہ مستی میں آ جاتا, دوبارہ ہوش میں آ جاتا وہ. تو پیٹ چاک کر کے اس کا چاروں طرف پینے لگائیں. اب ہم نظام ہاضمہ چیک کیا, ایسے ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں کہتا تھا پن نکال کے جوڑو تو صحیح اس کو, یا کم سے کم دفناؤ, کچھ تو کرو. تو میڈیکل سائنس آپ کو جو گائیڈ کرے گی وہ اتنا بتائے گی آپ کی مادی زندگی. سمجھ رہے ہیں؟
کھاتے کیسے ہو, ہضم کیسے ہوتا ہے, قضائے حاجت کیسے ہوتی ہے, آنکھ دیکھتی کیسے, اس سے آگے نہیں ہے. ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, بھائی کے حقوق, بیوی کے حقوق, شوہر کے حقوق, یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک نہیں, تمیز ٹاپک ہے ہی نہیں اس کا. تو آپ اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں پڑھا رہے ہو, ضرور پڑھاؤ, لیکن مذہب تو سکھاؤ بھائی ان کو یہ تو بتاؤ کہ اس کے علاوہ بھی. ایک ایتھیسٹ میرے پاس آیا, ملحد, جو خدا کو نہیں مانتے, ہانگ کانگ یونیورسٹی میں پڑھ کر نا دماغ خراب ہو گیا تھا اس کا. ہانگ کانگ میں گیا یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے, مجھے کہنے لگا اسلام میں کھڑے ہو کر پانی پینا کیوں منع ہے. میں نے کہا کیوں, آپ کو کیا اعتراض ہے اس پر؟ کہنے لگا کھڑے ہو کر پانی پینے سے میڈیکلی انسان کو کوئی نقصان بولو نہیں ہوتا. تو خام خام اسلام نے ایک ایسے ہی حکم دے دیا بیٹھ کے پیو. کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے, مگر افضل کیا ہے؟ بیٹھ کے پینا. جائز کھڑے ہو کے پینا بھی ہے. کہ یہ اسلام نے کیوں حکم دے دیا بیٹھ کے کھاؤ, بیٹھ کے پیو, کھڑے ہو کر بھی کھانے پینے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, آپ ابھی, وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا ٹیمپریچر بھی کمرے کا نارمل ہے, نہ زیادہ گرمی ہے نہ زیادہ سردی, تو یہ کپڑے آپ نے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, اگر کپڑے پہنے بغیر بیٹھو تو کیا نقصان ہوگا آپ کو؟ ہے بھائی, کوئی نقصان ہوگا؟ تبھی تو گورے پہنتے ہی نہیں ہیں. کہہ رہے ہیں اس میں بھی وہی بغیر اس کے بھی وہی. کیا ہے اس میں کپڑوں پڑ کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ جتنا مالدار ہوگا کپڑے اتنے مختصر ہوتے چلے جائیں گے. تو میں نے کہا بھائی یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس تکلف کی, جیسے ملالہ یوسفزئی نے کہا کہ نکاح کے تکلف کی کیا ضرورت, تو یہ کپڑوں کے تکلف کی کیا ضرورت؟ آپ کے بغیر کپڑے کے اچھے نہیں لگیں گے تو پینٹنگ کر لو اپنے اوپر, نیلے پیلے ڈبے کلر لگا لو, ایک چمک پٹیاں لگا لو, بہترین لگو گے. اس تکلف کی کیا ضرورت؟ اس ایتھیسٹ سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کپڑے پہن کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اس کا دماغ میں جواب نہیں آیا. میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا تعلق میڈیکل سائنس سے نہیں بلکہ تہذیب سے ہے. انسان کا بچہ کپڑوں میں اچھا لگتا ہے, اور اللہ نے بھی قرآن میں کہا کہ ہم نے لباس تمہاری زینت کے لیے اتارا ہے. لباس انسان کی زینت, اور اس کی انگریز کی نظر میں ویلیو نہیں ہے, ہماری نظر میں بہت ویلیو ہے. قرآن کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ کھایا تو سب سے پہلی سزا جو آدم کو ملی ہے, ان سے آدم اور حوا سے ہم نے جنت میں لباس چھین لیا, برہنہ ہو گئے. حالانکہ وہاں کوئی نامحرم موجود بولو نہیں تھا, میاں بیوی کا ایک دوسرے سے کوئی پردہ نہیں ہے. اس کے باوجود میاں بیوی ایک دوسرے سے شرما رہے ہیں. نارمل حالت میں اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ میاں بیوی کو بھی لباس چاہیے. نارمل کنڈیشن میں, نارمل حالت میں وہ بھی بغیر لباس, اگر تہذیب ہوگی, شرم و حیا ہوگی, وہ بھی بغیر لباس کے رہنا پسند نہیں کریں گے. وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا جنت میں, سب ابھی انسان پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں, اور میاں بیوی جو ایک دوسرے کے محرم ہیں. لیکن اللہ نے جب ان سے لباس چھینا, اتنی بڑی سزا. قرآن کہتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم نے رب کی نافرمانی کی, اتنی بڑی سزا ملی ہے کہ لباس چھین لیا, اور جنت کے پتوں سے ایک دم اپنے آپ کو چھپانے لگے. درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈالنے لگے, ہم اپنے آپ کو چھپائیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ گناہ کی سب سے پہلی سزا کیا ملتی ہے, کہ جو آدم علیہ السلام کو غلطی کی سب سے پہلی سزا کیا ملی, لباس چھینا گیا. اس عمل میں اللہ نے لباس کی ویلیو بتائی ہے کہ انسان اور جانور میں سب سے بڑا فرق کس چیز کا ہے, لباس کا. جانور بے لباس گھومتا ہے, انسان بے لباس نہیں ہو سکتا. تو تمیز نام کا چیپٹر کہیں پڑھا آپ نے؟ تمیز تو سمجھتے ہیں نا, پشتو میں تمیز کو کیا بولتے ہیں؟ تمیز ہی بولتے ہیں. چلو یہ اچھی بات ہے, یہ چیز سب میں مشترک ہے الحمدللہ. تو اب میں جلدی سے اپنی اصل بات کی طرف آگے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو یوسفزئی نے جو بیان دینا تھا وہ دے دیا. میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ پہلے میں بتاؤں نکاح نہ ہونے سے ہوگا کیا. بغیر نکاح کے جب کانٹیکٹ ہوتا ہے تو جس لڑکی سے آپ کا تعلق ہوگا صرف اس لڑکی سے ہوگا, اس کے ماں باپ سے. لڑکی کی ماں آپ کی ساس, یار بول نہیں رہے مولوی صاحب, یہ کیا, یہ تو ماشاءاللہ پشاور کے لوگ ہیں, چپلی کباب کھاتے ہیں. تو
جب, بس جلدی سے بات میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں اب. دیکھو اچھا ایک منٹ دیکھو, جب بغیر نکاح کے آپ کا کانٹیکٹ ہوگا کسی لڑکی سے, گرل فرینڈ بنے گی, تو اس کی ماں آپ کی ساس, بولو, نہیں بنے. اس کے ابا آپ کے سسر نہیں بنیں گے. اس کی بہنیں آپ کی سالیاں سسٹر ان لا نہیں بنیں گی. اس کے اب تھوڑا ہلکا, بہت زیادہ ہو گیا, اسپیڈ آپ کی بہت تیز ہو گئی ہے, تھوڑا ہلکا. اس کے بھائی بردر ان لا نہیں بنیں گے. آپ نے کبھی سنا کہ اوباما کی پھپھو ہے, اوباما کی خالہ آئی ہوئی ہیں, اوباما کے چچا آئے ہوئے ہیں ملنے کے لیے؟ سنا؟ ایک انگریز آیا, ہمارے امام صاحب تھے جہاں میں نے, کراچی میں جہاں میں رہا ہوں نا 30 سال, تو وہاں مسجد کے امام صاحب تھے اٹک کے. تو ان کے کوئی ریلیٹو یو کے میں تھے, تو کوئی انگریز ملنے کے لیے آ گیا اٹک. انہوں نے اپنے اس انگریز دوست کو لندن سے دعوت دی, کہاں کی؟ اٹک کی, کہ اٹک آؤ کبھی ہمارا گاؤں دیکھو. وہ انگریز جب اٹک آیا نا, تو ہمارے امام صاحب بتاتے تھے کہ جس اٹک کے آدمی نے انگریز کو انوائٹ کیا تھا, اس نے لوگوں سے انگریز کو ملوانا شروع کر دیا. یہ کون ہے جی؟ یہ میرا ماموں ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ دوسرا ماموں ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ تیسرا ماموں ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ چوتھا ماموں ہے. یہ کون ہے جی؟ یہ پانچواں ماموں ہے. یہ کون ہے؟ یہ چاچا ہے. یہ دوسرا چاچا ہے. یہ تیسرا چاچا ہے. یہ چوتھا چاچا ہے. یہ پانچواں, یہ چھٹا, یہ ساتواں. یہ کون ہے جی؟ بھتیجا ہے. یہ پہلے چاچا کا بیٹا ہے. یہ دوسرے چاچا کا تیسرا بیٹا ہے. یہ تیسرے چاچا کا پہلا بیٹا ہے. یہ چوتھے چاچا کا 8واں بیٹا ہے. اور ایکسپیکٹڈ بھی ہیں ابھی بہت سارے. چاچے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں اور بھتیجے بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. ابھی چاچے ختم نہیں ہوئے ہیں, دادا الحمدللہ جوان ہے ابھی بھی. یہ تو وہ مال دکھا رہے ہیں جو مارکیٹ میں آ چکا ہے. اچھا, چاچے, پھپھو, ماموں, بھتیجے, کزن, ایک لائن لگی ہوئی ہے. کہہ رہے ہیں پھر اس انگریز کی دعوتیں شروع ہوئی. اب ظاہر ہے باہر سے مہمان آئے ہیں تو ہر آدمی دعوت کرے گا. بڑے چاچا نے, پھر دوسرے چاچا نے, وہ انگریز دعوتیں کھا کھا کے پاگل ہو گیا. انگریز سے پوچھا تمہارا کیا؟ اس نے کہا بس میں ہوں, وحدہ لا شریک لہ. وحدہ. ایک گرل فرینڈ ہے, اب اماں کہیں اولڈ ہاؤس میں ہوں گی, مدر ڈے کے موقع پر چاکلیٹ لے کے جائے گا ان کے پاس. ابا مارکیٹ سے کیا آئیں؟ شرٹ. بعضوں کے ہوتے بھی ہیں, نہیں بھی ہوتے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. پوچھتے ہیں آپ ابا والے ہیں یا وداؤٹ ابا ہیں؟ آپ ابا والے ہیں یا وداؤٹ ابا؟ وداؤٹ ابا ہیں تو کوئی بات نہیں, سنگل مدر. اور اگر ابا ہیں تو ٹھیک ہے, کیوں ہونے سے بھی کوئی فرق, ہوں گے تو کیا کر لیں گے وہ. ہمارے ہاں ابا بہت, ہمارے ہاں تو یتیم کے فضائل کیوں ہیں؟ باپ نہیں ہے بھائی, سر سے سایہ ختم ہو گیا. اس کے سر پہ ہاتھ رکھو گے, جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی. اس کی کفالت پہ نبی نے فرمایا, یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. کیوں؟ اسلام بہت بڑا نقصان مانتا ہے جس بچے کا باپ مر گیا. اللہ کہتے ہیں اس کا تو سایہ چھن گیا, کیونکہ باپ سے زیادہ غیرت اولاد کے حق میں کسی میں نہیں ہوتی. اتنا بڑا نقصان, باپ کا مرنا اتنا بڑا نقصان ہے. اور جو قوم باپ پیدا ہی نہیں ہونے دے رہی, وداؤٹ باپ پیدا ہو رہی ہے. تو وہ انگریز جب ملا نا, یہ چچا, یہ ماموں, وہ حیران ہو گیا, بھائی کیا مسئلہ ہے یار. یہ بڑا خوش ہوا, بڑا متاثر ہوا, یار تمہارا تو ایک مضبوط خاندانی نظام ہے. تو نکاح ختم ہونے سے یہ خاندانی نظام ختم. گدھے گھوڑوں والی زندگی, گدھے کی ماں کا تو تھوڑے دن تک پتا ہوتا ہے یہ ماں ہے, اس کے بعد جب گدھا بالغ ہوتا ہے تو ماں کا تصور بھی ختم. پھر گدھا نہ ماں کو دیکھتا ہے نہ باپ کو دیکھتا ہے, باپ تو ویسے ہی نہیں ہوتا اس کا. گدھوں کے بھتیجے بھانجے نہیں ہوتے. گدھوں کی ساس دیکھی آپ نے؟ یہ میرا گدھا ہے, یہ اس کی ساس ہے. کبھی بکرے کا دیکھا آپ نے؟ کوئی بکرے کا تعارف کروا رہا ہو. بکرے کا تعارف ایسے تو ہوتا ہے کہ یہ میرا بکرا ہے, 2 دانت کا ہے, اتنے کلو ویٹ ہے اس کا, بڑا وفادار ہے.
ایسا ہی ہوتا ہے نا, یہ کھاتا ہے اور فلاں نسل کا ہے, بس اس سے زیادہ انٹروڈکشن گدھے کی اور بکرے کی نہیں ہو سکتی, تعارف نہیں ہو سکتا. انٹروڈکشن اتنا ہی ہو سکتا ہے نا, یہ کتنا ویٹ اٹھا لیتا ہے اگر گدھا ہے. انسان کا تعارف سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ خاندان سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا, فرمایا انتہائی ناپاک گندے غلیظ پانی سے میں نے انسان کو بنایا, لیکن جب ماں کے پیٹ سے نکالا اتنی عزت دی کہ اس کو 2 خاندان دیے, ددیال ننیال والا, اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو سسرال والا. 2 خاندان, ایک نسبی کون سا ہے؟ ددیال اور ننیال. بچہ جب پیدا ہوتا ہے ددیال میں بھی مٹھائیاں بٹتی ہیں اور ننیال میں بھی, نانی بھی خوش, نانا بھی خوش, دادی بھی خوش, دادا بھی خوش, سب خوش ہوتے ہیں. ماموں بھی خوش اور پھپھی بھی خوش, خالہ بھی خوش, چاچا بھی خوش, دونوں خاندان خوشیاں مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ عقیقے پہ سب کو بلایا جاتا ہے. اگر آپ ددیال کو بلائیں ننیال کو نہ بلائیں, ان کا موڈ آف ہو جائے گا کہ ہم اس بچے کے کچھ نہیں لگتے, ہمیں کیوں نہیں بلایا بھائی؟ بچہ پیدا ہوا ہے, تم نے بکرا کاٹا ہے تو ماموں کو کیوں نہیں بلایا, خالی چاچا کو کیوں فوکس کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب ماں کے رشتوں کی اہمیت نہیں ہے. یہ تانا ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ماموں کو بلاؤ, چاچا کو نہ بلاؤ. چاچا کا میٹر شارٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور چاچا کا میٹر کبھی بھی شارٹ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ چاچا کا فیوز اڑتا ہے. ڈائریکٹ کیا اڑتا ہے؟ فیوز اڑتا ہے. وہ چاچا ہے, غیرت دکھاتا ہے وہ زیادہ. 2 خاندان کیا مناتے ہیں؟ خوشیاں. اور جب بالغ ہوتا ہے, نکاح کرتا ہے, تو ایک اور خاندان ملتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ سسرال. پشتوں میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مجھے, چلے جو بھی کہتے ہیں, سسرال کہتے ہیں اس کو. نسباً و صہرا, قرآن کہتا ہے سسرالی. آپ کسی اجنبی کے گھر چلے جاؤ, جب تک رشتہ نہیں ہوا, لڑکی کا باپ پوچھے گا بھائی اس گلی میں کیوں ٹہل رہے تو؟ میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں تو کیا گھوم رہے ہیں, ہوتا ہے نا. حالانکہ کوئی اس کا تعلق نہیں ہوتا, کچھ نہیں, لیکن شبہ پیدا ہو جاتا ہے. کتے پہ چھوڑ دے گا اس کے پیچھے گلی بہل لے کے, اس کو دیکھو کیا کر رہی. لیکن اگر رشتہ ہو جائے, نکاح ہو جائے, پھر گلی محلے میں گھومو گے, لڑکی کا باپ کہے گا یہاں کیوں گھوم رہے ہو بیٹا, ادھر گھر میں آؤ بیٹھو. ایسے ہی کہے گا نا, گھر میں بیٹھو. پھر اگر وہ آپ کو چائے نہ پلائے اور کھانا نہ کھلائے, چپلی کباب کا نہ پوچھے, تو آپ کو غصہ آئے گا, بھائی میں اس کا داماد ہوں یار اور میرے کو پوچھتے نہیں ہیں یہ لوگ. بالکل ایٹیٹیوڈ کیا ہو جاتا ہے؟ بدل جاتا ہے. یہ عزت ملتی ہے انسان کو نکاح کے بعد. ابھی ایجوکیشن, ایکچولی بھی ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے, پیغام آ گیا آپ کی بچی کے لیے. بندہ بھی انسان کا بچہ ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, فٹ فاٹ ہے, لیکن ہماری بچی میڈیکل سائنس کے بھی 2 سال میڈیکل کالج میں پڑھ لی ہیں. ایکچولی کتنے رہ گئے ہیں؟ 2 رہ گئے ہیں. پھر ہاؤس جاب بھی ہے, تو 3 سال کے بعد شادی ہوگی. اس کو یہ نہیں پتا کہ 3 سال کے بعد یہ ڈاکٹر تو ہوگی, لیکن جتنی اٹریکٹیو ابھی ہے, جتنے اس کے رشتے ابھی آ رہے ہیں, 3 سال کے بعد انسان مرد جب نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو اس کی نیچر ہے, اس کی فطرت ہے, سب سے پہلے لڑکی کی بیوٹی کو, اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے, ڈاکٹر پنے کو نہیں دیکھتا. وہ میڈیکل سے کوئی کلینک تھوڑی کھلوانی ہے, علاج تھوڑی, علاج کے لیے درجنوں کلینکیں موجود ہیں. ہاں دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں, خوبصورت بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, پھر کہتے ہیں چلو. سب سے پہلے وہ کس کو فوکس, آپ کو 90 سال کی کوئی نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر مل جائے, بڑھیا, کرو گے شادی؟ کہے گی میرے پاس اتنی ڈگریاں, نوبل. کہے گا بھائی آپ کو میں ماں بنانے کے لیے تیار ہوں, میری والدہ کا انتقال ہو گیا, آپ آ جائیں ان کی جگہ. یہ نیچر ہے, نیچر سے تھوڑی کوئی لڑ سکتا ہے. کتنے لوگ میرے جاننے والے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرانے کے چکر میں نکاح میں تاخیر کی, اب وہ خون کے آنسو روتے ہیں, خون کے آنسو روتے ہیں. تو بھائی یہ نکاح کے بعد بھی ہو سکتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا کہ شادی کے بعد ایجوکیشن نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. اور جس یورپ کی آپ تقلید کر رہے ہو, وہاں لڑکیاں بوائے فرینڈ رکھ کے بچے پیدا, حرام بچے پیدا کر کے بھی تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ حلال کر کے کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ یہ ایک دماغ میں بس ایک بٹھا لیا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو دوسرا ان کا فوکس کس پر ہے کہ اگر نکاح بالفرض کرنا بھی ہے تو جلدی, تمام کام جب فارغ ہو جائیں گے تمام کاموں سے اس کے بعد. لیکن اس کے بعد اکثر لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی.
تیسرا کام انہوں نے یہ کیا ہے کہ اگر بالفرض پہلے تو یہ کرنی نہیں ہے, دوسرا کرنی ہے تو دیر سے, اور پھر کرنی بھی کتنی ہے, بولو. یہ ان کی سوچ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کہیں ہر 4 شادیوں پہ, میں 4 شادیوں پہ نہیں آ رہا, میں آپ کو ان کی سوچ بتا رہا ہوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کتنی ہو, ایک. اس سے کیا ہوگا, قوم کی بیوہ, طلاق یافتہ, جو عورتیں مردوں سے زیادہ پیدا ہو چکی ہیں, جن کے لیے کوئی مرد اللہ نے مارکیٹ میں رکھا ہے ہی نہیں, وہ زنا پر مجبور ہوں گی. وہ شادی شدہ لوگوں کے گھروں کو بھی خراب کریں گی, جس سے جو ایک شادی والے ہیں وہ بھی برباد ہوں گے. ان کا نظام بھی, اب دفتروں میں فون آتے ہیں خواتین کے کہ میرا میاں جاتا ہے دفتر میں, اور دفتر میں ایک حسینہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا ہے, وہ حسینہ کنواری ہے, اس کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا, تو ہمارے میاں نے کیا کیا, اس کو لفٹ کرانا. میاں کو تو تلاش ہوتی ہے ایسی خاتون کی. اس سے یہ گھر بھی جو بسا ہوا گھر ہے وہ بھی کیا ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے. طلاق کا ریشو کیا ہوگا, بڑھے گا. اس کے لیے یہ ان کے 3 ہدف ہیں. دوبارہ بتا دیتا ہوں, یاد رہیں. نمبر 1, شادی کرنی نہیں ہے. نمبر 2, کرنی ہے تو دیر سے, اور ہر صورت میں ایک. اس کے لیے ان کا طریقہ کار کیا ہے, کو ایجوکیشن, بس. اور کچھ کرنے کی ان کو ضرورت نہیں. لڑکے لڑکی کو ساتھ بٹھا دو, کیونکہ مرد کو جب فری میں عورت ملے گی تو وہ ساس کی ٹینشن نہیں لے گا, وہ سالوں کی ٹینشن, کیونکہ ٹینشن ہے بھائی. بیوی کو جب گھر میں لے کر آؤ گے تو آپ دیر سے آؤ گے تو بیوی پوچھے گی کہاں تھے. آپ میٹر گھماؤ گے تو اپنے بھائی کو فون کرے گی تمیز. ایک تو آپ بھی 2 بجے رہا ہے کم وقت, اور بات بھی تمیز سے نہیں کرتا. بھائی آ جائیں گے لڑنے کے لیے, وہ ہم نے تمہیں اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تم راتوں کو 3 بجے آؤ. گرل فرینڈ میں سالوں کی ٹینشن ہوتی ہے. وہ ایک میاں آیا نا, عورت تو دیکھتی ہے نا, بیوی تو پکڑتی ہے, اور اس کو بیوقوف بنانا بھی آسان نہیں ہوتا. ایک آدمی کی شراب پی کے گھر لیٹ آنے کی عادت تھی, بیوی سے پٹتا تھا, وہ پھر سالوں سے بھی پٹتا تھا. ایک دن کیا ہوا, وہ دیر ہو گئی اس کو, تو اس کو اندازہ ہوا کہ اب میں پٹوں گا. تو وہ گھر سے دیوار سے نا, پتہ نہیں پشاور میں پتلی گلی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, پتلی گلی سے ٹاپ کے آیا. پتلی گلی سے ٹاپ کے آ کے بیٹھ گیا اپنا لیپ ٹاپ لے کے, جیسے آفس کا کام کر رہا ہے, بہت تھکا ہوا ہے. تو بیوی نے کہا کمبخت آج پھر پی کے آیا ہے. کہتے ہیں نہیں. کہہ رہے بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے, لیپ ٹاپ کی جگہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے. گرل فرینڈ میں یہ ٹینشن بولو نہیں ہے. جب تک تعلق ہے نہیں تو جاؤ دفع ہو یہاں سے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. قانون بھی نہیں پوچھتا, قانون بھی نہیں پوچھے گا, نہ وراثت ہے اس کی کوئی. تو اس لیے مرد کو جب فری میں لڑکی ملے گی تو وہ نکاح پہ آمادہ نہیں ہوگا, کیونکہ نکاح کے بغیر زندگی میں مرد کا فائدہ ہے, عورت کا نقصان. اور شادی شدہ لائف میں عورت کا فائدہ ہے, مرد کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. عورت کے حقوق کی بات اگر کرتے ہو تو جو نکاح کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ عورت کے حقوق کے قائل ہیں, جو نکاح کو سے ختم کر رہے ہیں. دیکھو عورت کی آزادی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, لیبل بہت اچھا ہے عورت کی آزادی, مگر اس کا مطلب یہ عورت تک پہنچنے کی آزادی. مرد کے لیے عورت تک پہنچنے کو آسان بناؤ تاکہ جب چاہے اپنی حرام خواہش کو وہ آسانی کے ساتھ پورا کر سکے. وہاں ایسا ہی ہوتا ہے, جب تک وہ جوان ہے عورت اس سے مرد فائدہ اٹھاتا ہے. جہاں بڑھاپا آیا, ٹیشو پیپر استعمال کرنے سے پہلے کتنا اچھا ہے, استعمال کے بعد کوئی ویلیو رہتی ہے. ایسا ہی حال ہوتا ہے عورت کا. نکاح میں عورت خاندان میں بن جاتی ہے, اب اس کو چھوڑنا بھی آسان. آپ طلاق کی بات کرو گے آپ کے سالے ڈنڈے لے کے آ جائیں گے, سسر آ جائے گا, قانون حرکت میں آ جائے گا. چھوڑنا, گرل فرینڈ کو چھوڑنا 2 منٹ کی بات ہے. تو اس کے لیے وہ جو طریقہ انہوں نے استعمال کیا, پہلا طریقہ کیا کہ کو ایجوکیشن سسٹم. قرضے آپ کو اسی بیس پہ مل رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو اگر کو ایجوکیشن سسٹم کو آپ ختم نہیں کر سکتے, کم از کم اتنا کر لو کہ لڑکیوں کے لیے الگ کالج بنا لو. لڑکیوں کے پاس یہ آپشن ہو, جس نے کو میں پڑھنا ہے وہ جائے وہاں, لیکن جس نے حیا کے ساتھ عزت کے ساتھ پردے میں پڑھنا ہے اس کے لیے کم از کم آپشن تو ہو نا. یہ آپشن ہی اگر ختم کر دیں گے تو پردے دار لڑکی بھی ایجوکیشن کے لیے کو میں جانے پر مجبور ہوگی. کم از کم اتنی آواز تو اٹھائی جا سکتی ہے پشاور والوں
کہ ہمیں لڑکیوں کے لیے الگ اسکول, الگ کالج, الگ یونیورسٹی چاہیے. لڑکے برباد ہو جائیں, کم از کم ہماری عورتیں تو خراب نہ ہو نا. خاندان تباہ ہوتا ہے عورت کے خراب ہونے سے, مرد کے خراب ہونے سے محدود بربادی پھیلتی ہے, عورت کے تباہ ہونے سے بہت زیادہ بربادی پھیلتی ہے. تو ان کا انہوں نے اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا, مرد اور عورت میں. دیکھو ابھی وزیر اعظم نے حجاب پر ذرا سی بات کی تھی نا, پورا میڈیا حرکت میں آ گیا. وہ اگر نماز کی بات کرتا کوئی پرابلم نہیں تھی, حج سستا کر دیتا کوئی پرابلم, پردے کی بات ہوگی ایک دم اٹھ جائیں گے. تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا, آپ نے کیا کرنا ہے بالکل اس کے اپوزٹ. نمبر 1, کو ایجوکیشن کے خلاف آواز اٹھانی ہے. ہمیں تعلیم چاہیے, ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہے بلکہ فرض سمجھتے ہیں. نماز روزے کی طرح ہم ایجوکیشن کو فرض سمجھتے ہیں, ہمارے مذہب کا حصہ ہے. داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا, یہ بھی تو ایک تعلیم ہے نا. اسلحہ بناتے تھے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اکنامکس کا علم دیا, یہ بھی تو ایک ایجوکیشن ہے, یہ تو ضروری ہے. ہمیں ایجوکیشن چاہیے مگر حیا کے ماحول میں, بے حیائی کے ماحول میں. لڑکیوں کو لڑکیاں پڑھائیں گی, لڑکے مرد پروفیسر نہیں پڑھائیں گے. اور لڑکیوں کو, فیمیل کو فیمیل اور میل کو کون پڑھائے گا, میل پڑھائیں گے. میل کو فیمیل نہیں پڑھائے گی, ہم نہیں برداشت کریں گے اس کو. یہ براڈ مائنڈڈ بنتے بنتے اسی چڈی بنیان پہ آ جاؤ گے تم, جو انگریز آیا ہوا ہے. یہ لباس وباس ختم ہو جائے گا سب. دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے, انگریز نے کیا کہا, انگریز نہیں کہتا میں اس کو, جو بھی اسلام کیونکہ انگریزوں میں, یورپ میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری باتوں سے ایگری ہیں. سارے گورے ایک جیسے نہیں ہیں, یہ ذہن. امریکہ میں ایسی کالونیاں آپ کو ملیں گی جو 100% عیسائی مذہب کو فالو کر رہے ہیں پردے کے معاملے میں. تو ہمیں دشمنی امریکہ سے یا یورپ سے نہیں ہے, ہمیں ان قوتوں سے ہے جو ہمارا کلچر خراب کر رہی ہیں. وہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو پردے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, شراب کو ختم کرنا چاہتے ہیں معاشرے سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, گورے وہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں ان کی خواہش تھی کہ نکاح سرے سے کیا ہی نہ جائے, ہم نے اس کے اپوزٹ چلنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, ہمارے مذہب نے کیا کہا ہے, نکاح کے بغیر زندگی نہیں ہے. دوسری بات, انہوں نے یہ کیا کہ نکاح دیر سے کرنا ہے, ہم نے اس کے الٹا کیا کرنا ہے, جلدی. کتنی جلدی, معذرت کے ساتھ. آپ کہیں گے میرا بیان ایک صاحب نے سنا, مجھے انوائٹ کیا اپنے ولیمے میں, میں جاتا نہیں. انہوں نے کہا میں آپ کو میرے ولیمے میں آنا پڑے گا اس لیے کہ میں آپ کا بیان سن کے شادی کر رہا ہوں. تو میں نے اپریشیٹ کرنے کے لیے میں نے کہا پھر ہم آؤں گا. میں چلا گیا. میرا خیال تھا کوئی 17 سال کا لڑکا ہوگا یا 18 سال کا, جو میرا بیان سن کے جلدی شادی کر. 40-42 سال اس بندے کی عمر ہوگی. تو میں نے اس سے کہا کچھ زیادہ جلدی نہیں ہو گئی, تھوڑا لیٹ ہو جاتے. یعنی بیان سن کے جلدی شادی ہو رہی ہے, کتنے سال میں, 40-42 سال. میں نے کہا بہت جلدی ہو گئی, تھوڑا سا لیٹ ہونا چاہیے, اتنی جلدی بھی ٹھیک, صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو جلد نکاح کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, جو پیغمبر نے بتایا ہے. دیکھو یا تو اپنے کلچر کو فالو کرو یا کس کو, اسلام کو. ہمارا کوئی کلچر نہیں ہے, نہ مہاجر, نہ پٹھان, نہ پنجابی. ہم نے جب کلمہ پڑھا نا تو کلچر ختم. بہنوں کو وراثت دینی پڑے گی. بعض قوموں میں کلچر ہے کہ بہنوں کو وراثت نہیں دیتے. بھائی کلچر نہیں. آپ کو دیکھو انگریز میں تو وراثت ہے ہی نہیں سرے سے, وہ تو جو مر گیا تو سارا پیسہ بینک کھا لے گا. اس کو پہلے وصیت کرنا ضروری ہے کس کی ہے. تو کتوں کے نام بھی جوائنٹ اکاؤنٹ کھلتے ہیں, کتوں کے نام سے جوائنٹ اکاؤنٹ. ہمارے یہاں تو بیوی کے ساتھ کھولا جاتا ہے نا اکثر جوائنٹ اکاؤنٹ, کہ میں ملک سے باہر ہوں تو بیگم کو اجازت ہے یہاں سے, جیسے وہ پینٹ سے پیسے نکال سکتی ہے تو اکاؤنٹ سے بھی پیسے نکال سکتی ہے. تو پینٹ سے پتہ نہیں چلتا کتنے پیسے نکلے, اکاؤنٹ سے کم از کم پتہ چل جاتا ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوانے میں, ورنہ وہ پتلون سے کیا پتہ کتنے نکال رہے گو, گن کے سمجھ رکھتا ہے آدمی. تو اس لیے لوگ اب سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں, اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی اتنے نکالیں. یہ ایک آپ کو گر دے کے جا رہا ہوں میں. تو انگریزوں کے ہاں جوائنٹ اکاؤنٹ کھل رہے ہیں کس سے, کتوں کے. تو یہ بھی ہو رہا ہے معاشرے میں. تو جب نکاح نہیں ہوگا تو پھر یہی ہے, اولاد تھوڑی, پھر تو کتے ہی اولاد بنیں گے آپ کی. تو جلد نکاح کی جو اسلام نے, میں کہہ رہا ہوں کلچر کو فالو مت کرو. کس کو فالو کرو,
جنت اور جہنم میں کوئی پٹھان، پنجابی، مہاجر، سرائکی کی بیس پہ نہیں جائے گا. اگر اس بیس پہ جاتا تو بلال حبشی تو جنت میں جا ہی نہیں سکتے تھے. ہمارے نبی عربی، قریشی، ہاشمی، اور ہمارے نبی کی تلوار سب سے پہلے جو غزوہ بدر میں چلی ہے، سامنے عرب، قریشی اور ہاشمی. قوم پرستی کا جڑ سے خاتمہ کر دیا. سب سے پہلے میرے پیغمبر کی جو تلوار اٹھی اپنی قوم کے خلاف، اپنے قبیلے کے خلاف، اپنے چاچے ماموں کے خلاف اٹھی ہے سب سے پہلے. اس میں نبی نے، اور نبی کے ساتھ بلال حبشی، حبشہ سے آئے ہوئے، نہ رنگ نہ قوم نہ نسل، وہ نبی کے ساتھ ہے. سلمان فارسی جو پرشین تھے، فارسی بولتے تھے، وہ نبی کے ساتھ. مجھے ایک واقعہ بڑا زبردست لگتا ہے حضرت سلمان فارسی کا. حضرت عثمان کا دور حکومت تھا شاید، یا حضرت عمر کا. حضرت سلمان فارسی نے ایران پہ چڑھائی کی. کس ملک پہ؟ ایران، جو ان کا اپنا کنٹری تھا. ایران کا ایک قلعہ فتح کرنا تھا، اور صحابہ کرام کی فوج میں کمانڈر کون تھے؟ حضرت سلمان فارسی. تو صحابہ نے ارادہ کیا ہم فوراً حملہ کرتے ہیں. حضرت سلمان فارسی نے کہا نہیں، مجھے نبی نے حکم دیا ہے جب تک دعوت نہ دے دو حملہ نہ کرو. تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے گئے جہاد سے پہلے. کیا الفاظ تھے؟ یا اہل فارس انا رجل منکم ترون العرب یطیعوننی. کیا وجد آفرین الفاظ ہیں. اے فارسیوں، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں، لیکن ایک غیر قوم عرب جو کسی کی برتری کبھی برداشت نہیں کرتے، انہوں نے مجھے امیر بنایا ہوا ہے. اور آج تم دیکھ رہے ہو میری تلوار کے سائے میں عرب میں کمانڈر ہوں، اور عرب میری امارت میں لڑ رہے ہیں. یعنی یہ تو ممکن تھا ہی نہیں عرب کسی کو امیر بنا دیں، کسی غیر قوم کو. تو کہہ رہے ہیں میں غیر قوم کا آدمی، اور صحابہ نے امیر کس کو بنایا ہوا ہے؟ مجھے. اور میری کمانڈ میں لڑ رہے ہیں، اور میں تمہارے خلاف، اپنی قوم کے خلاف لڑ رہا ہوں. اس لیے انہوں نے اسلام کی تبلیغ کر دی کہ ہماری لڑائی قوم پرستی کی بیس پر نہیں ہے. بعض دفعہ لیبل اچھا لگایا جاتا ہے، پیچھے قومیت ہوتی ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے. حضرت سلمان فارسی نے یہ بھی بتا دی اپنے عمل میں کہ صحابہ نے لیبل اچھا نہیں لگایا. لیبل لگاتے ہم اسلام کی بیس پہ لڑ رہے ہیں، اللہ کے کلمے پر لڑ رہے ہیں، لیکن مقصد عربیت کو فروغ دینا ہوتا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. بعض دفعہ لیبل بڑے اچھے ہوتے ہیں. جیسے ایک آدمی نے دکان میں نا چاول کی بوری پہ، چینی کی بوری پہ چاول لکھا ہوا تھا. دکان میں بوری چینی کی ہے، لکھا ہوا کیا ہے؟ لیبل کیا لگا ہوا ہے؟ چاول. لوگوں نے ہاتھ ڈال کے دیکھا یار یہ تو چینی ہے، اس پہ چاول کی. کہہ رہے مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہے. تو مکھیاں دھوکے میں نہیں ہے. جو عقل مند ہے نا وہ خوشبو سے پہچانے کی. وہ انسان تو دھوکے میں آ سکتا ہے چاول دیکھ کے. تو لیبل بعض دفعہ جیسے عورت کی آزادی کا لیبل لگایا گیا ہے، عورت کی آزادی، اور لیکن اصل میں عورت کی بربادی ہے. عورت کو ایک پبلک پراپرٹی بنانا مقصد ہے. ایک مارکیٹ میں ایک تھکا ہوا مال ہوتا ہے نا جسے 10 لوگ استعمال کریں، یہ مقصد ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی نے کیا فرمایا کہ صرف لیبل نہیں ہے اسلام کا، عمل بھی ہے. کہ ایک فارسی بولنے والے کو، ایران میں رہنے والے کو عرب نے اپنا کمانڈر بنایا ہوا ہے. عمل کر کے دکھایا کہ ہم قوم پرستی کے خلاف ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اپنے کلچر کو فالو نہیں کرنا. بھائی اسلام نے کیا کہا؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، قرآن کی آیتیں ہیں. انکحوا الایام منکم من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. نبی نے فرمایا جو بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھے، حدیث کا مفہوم ہے، تو اگر اس میں نکاح کی استطاعت ہے تو نکاح کر لے. استطاعت نہیں ہونے کا مطلب رشتہ ہی نہیں مل رہا اس کو. اتنا غریب ہے کہ کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اتنے غریب مارکیٹ سے آج کل کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ. جس کی گرل فرینڈ ہے نا، اس کا مطلب وہ خرچہ فری میں تھوڑی ملتی ہے گرل فرینڈ. ایک آدمی گیا ہوٹل پہ گرل فرینڈ کو لے کر، کہتے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو. اس نے کہا دوسری کس کے لیے؟ کہہ رہے گرل فرینڈ کے لیے. کہتے کم بہت اتنا غریب ہو کے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے. کہہ رہے ہو کے نہیں رکھی، رکھے ہوا ہوں. سارا کس پہ لٹا دیا؟ حرام میں اللہ نے مالی برکت کا وعدہ نہیں کیا، نکاح میں اللہ نے مال میں برکت کا وعدہ کیا. بیوی پہ خرچ کرو گے اللہ لوٹائے گا. قرآن کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کرے گا تمہیں. تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نکاح ہم نے کرنا ہے. دوسرا جلدی کرنا ہے. اس میں کس پہ توکل کرنا ہے؟ اللہ پہ.
اللہ کھلائے گا. آج تک کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟ میں رکشے ٹیکسی والوں کو دیکھتا ہوں. غربت, ہمارے سوات میں ایک دوست تھا, رکشہ چلاتا ہے, میرا شاگرد ہے. میں اس کے گھر گیا, اس نے دعوت کی, اتنا غریب, باپ کے حالات بھی خراب, بیٹے کے حالات بھی خراب. ایک دن کیا ہوا, مجھے کہتا ہے مفتی صاحب میری شادی ہے, اس میں آپ نے آنا ہے. میں نے کہا بھائی تیری شادی, تمہارے تو ابا کی آمدن بھی نہیں ہے, تمہاری تو اپنی آمدن بھی نہیں ہے, روزگار ہی نہیں ہے, شادی بھی کر رہے. اس نے کہا ہمارے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آمدن ہے یا نہیں ہے, بچہ بالغ ہو گیا کرنی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اور ہو گئی, 1 سال ہو گیا ماشاءاللہ. میں گیا اس کے ولیمے میں, کچھ بھی نہیں تھا بیچارے کے پاس. کوئی بات نہیں, میں نے کہا اللہ اس میں انشاءاللہ برکت دے گا. برائی سے بچ گئے, زنا سے بچ گئے. غریب آدمی بھی لڑکیاں رکھتا ہے, گرل فرینڈ بناتا ہے آج کل. اس وقت اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ میں بے روزگار ہوں یا کیا ہوں. غریب کو رشتہ ملتا ہے. غریب لوگ کہتے ہیں نا غربت میں کیسے لڑکی کو کھلائیں گے. بھائی ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کا باپ آپ سے بھی زیادہ غریب ہو. اب سوات میں جو وہ غریب فیملی تھی, انہوں نے ایسی جگہ شادی کی جو ان سے بھی زیادہ غریب. اس کے باپ وہ بھی نہیں کھلا پا رہا جو اس لڑکے کا باپ اپنی اولاد کو کھلا رہا ہے, تو انہوں نے دے دی. انہوں نے کہا چلو ہمارے یہاں سے تو اچھا ہی کھائے گی نا. یہ اعتراض کہ میں غریب ہوں شادی نہیں کر سکتا, یہ وہ کرے گا جو سب سے زیادہ دنیا میں غریب ہو. سمجھتے ہو؟ وہ کہے گا بھائی مجھے کوئی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن آپ اگر غریب ہیں تو آپ سے زیادہ غریب آپ کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. آپ خود تیار نہیں ہیں تو کر لیتے ہیں. اور ہم نے ایسے کروڑ پتی بھی دیکھے ہیں, کتنے ڈالر کما رہے ہیں, لیکن بھائی بچہ جب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا, اور پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہوتے 50 سال کا ہو جاتا ہے, پھر میرے بھائی وہی بات ہے. معذرت کے ساتھ مثال تھوڑی سی نازیبہ ہے. ایک بوڑھے کے سامنے بادام آئے, وہ غریب تھا, اس نے کبھی بادام نہیں کھائے تھے, تو جب بادام آئے تو کہنے لگا ہائے ہائے. بادام خریدے اس نے اپنے پیسوں سے نا, گھر لے آیا کہ چلو ہم نے غربت میں کبھی بادام کے پیسے نہیں تھے تو بس سوکھے چاول کھا کے گزارا کیا, آج اللہ نے پیسہ دیا تو ہم بادام خرید کے کھائیں گے. جب بادام لا کے رکھے, افسوس سے کہنے لگا کہ جب دانت تھے تو بادام نہیں تھے, اب جب بادام ہے تو دانت چبانے کے لیے دانت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہہ رہے جب اللہ نے دانت دیے تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں دیے تھے, جب اللہ نے بادام کے پیسے دیے تو دانت چھین لیے. اب کیا کروں گا اس کو, میں کیسے کھاؤں گا؟ تو ہم نے کیا کرنا ہے بھائی, نکاح جلدی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات جو بہت سے لوگ اس میں اختلاف کریں گے, اسلام دشمن قوتیں چاہتی ہیں نکاح کتنا ہو, صرف ایک. اسلام کیا چاہتا ہے؟ زیادہ. اگر اسلام میں بیوی کے معاملے میں کنجوسی کوئی اچھا کام ہوتا تو ہمارے نبی نے کھانا کم کھایا, اکثر بھوکے رہتے تھے, پیٹ خالی رہتا تھا, روزے رکھتے تھے. آپ کا گھر کتنا سادہ, چٹائیوں پہ آرام کرتے تھے, نشان جسم پہ پڑ جاتے تھے, جو کی روٹی بمشکل کھانے کو ملتی تھی, 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. لیکن بیویاں کتنی رکھی ایک ٹائم؟ 9. نہیں آ رہی بات؟ تو یہ بتا دیا کہ زیادہ بیویاں, گرل فرینڈ ایک بھی نہیں, بیویاں زیادہ رکھنا یہ سنت ہے پیغمبر کی, یہ عیاشی نہیں ہے. عیاشی ہوتی تو ہمارے سابق صدر کی 4 بیویاں ہوتی اس وقت. جو عیاش لوگ ہوتے ہیں نا وہ کتنی رکھتے, ان کو پتا ہے بھائی ایک ساس کو افورڈ کرنا بڑا مشکل, 4 ساسیں بتاؤ ہے مشکل کام ہے یا نہیں ہے؟ ایک بیوی سے آپ کو 3 سالے جہیز میں ملے, فرض کرو 3 بھائی تھے اس کے, 4 سے کتنے ملیں گے؟ 12 سالے افورڈ کر لو گے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہ عیاشی کہاں سے ہو گئی بھائی؟ اور پھر لیپ ٹاپ کے بجائے بریف کیس کھول کے دکھاؤ آپ, 4 خاندانوں سے پٹو گے کہ نہیں پٹو گے؟ چاروں جگہ کمپلین جائے گی, کم بخت لیپ ٹاپ بول کے کیا کھول کے بیٹھا ہوا تھا؟ بریف کیس کھول کے بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ذمہ داری ہے, اور اسلام نے اجازت بھی اسی شرط کے ساتھ دی ہے کہ سب کے حقوق برابر ادا کرو. قرآن کہہ رہا ہے اگر حقوق ادا نہیں کر سکتے پھر تمہیں اجازت نہیں ہے. ظلم تو ظلم ہے نا, وہ تو اجازت تھوڑی ہے, برابری ہے ان میں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بس یہ آخری بات ہے, بیان ختم کر رہا ہوں. اس کا فائدہ یہ نہیں ہوگا کہ پشاور میں ہر پشتو بولنے والے کی 4 بیویاں ہو جائیں گی. اس خوش فہمی میں آپ مبتلا نہیں رہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار کیسے ہو, اتنی تو عورتیں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہیں کہ ایک کے مقابلے میں 4. اس کا فائدہ یہ ہوگا
کہ جب ہر مرد ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی کوشش کرے گا تو عورتوں کی طرف نکاح کے پیغامات کی کثرت بڑھ جائے گی. ادھر سے پیغام آیا, ادھر سے پیغام آیا, وہ پہلی بیوی کے لیے بھیج رہا ہے پیغام, وہ دوسری کے لیے, وہ تیسری کے لیے, وہ چوتھی کے لیے, وہ دوسری کے لیے, وہ تیسری کے لیے. سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ. اکنامکس کے طالب علم بھی کچھ یہاں بیٹھے ہوں گے نا. سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. اس میں لڑکی کے باپ کے لیے سلیکشن میں آسانی کہ میں اپنی بیٹی اس پہلی والی کو دوں, دوسری والے کو دوں, تیسری والے کو دوں, چوتھی والے کو. این ممکن ہے جو دوسری تیسری کر رہا ہو اس میں ایسے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہو کہ وہ کہے اس کوارے سے یہ کروڑہ گنا بولو بہتر. اس کا امکان ہے. اور یہ بھی امکان ہے کہ وہ ریجیکٹ کر دے, وہ کہے نہیں میں دوسری پہ نہیں, میں کس پہ دوں گا؟ پہلی پہ. کیونکہ پہلی والے بھی متحرک ہو جائیں گے. ان کو پتا ہے کہ لڑکیاں مارکیٹ سے شارٹ ہوتی جا رہی ہیں, اگر ہم نے ابھی نہیں کی اور ایجوکیشن کے چکر میں دیر کی تو ایک بھی ہمیں نہیں ملے گی پھر بعد میں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. یہ بات آخری بات سمجھ میں آئی ہے؟ اس کا یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ ہر ایک کی 4 ہو جائیں گی. بھائی اتنی تو عورتیں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی ہیں. ڈبل بھی ریشو نہیں ہے, ڈبل بھی نہیں ہے. مرد کے مقابلے میں دگنی تعداد بھی نہیں ہے. سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. ڈیمانڈ یہاں تک پہنچے گی جو صحابہ کرام کے دور میں ڈیمانڈ تھی. قرآن کہہ رہا ہے, کاش یہ بات میری سمجھ میں آ جائے آپ لوگوں کے, اللہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کرام کو سورہ بقرہ میں کہ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں عدت کے دوران نکاح کا پیغام مت بھیجو. لیکن آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ علیم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کو پتا ہے تم باز نہیں آؤ گے, تم ان کو یاد کرو گے, تمہیں اتنی رغبت ہوگی کہ وہ بیوہ ہوئی ہے میں فوراً پیغام بھیجوں, اتنی خواہش ہوگی. ہم تمہیں اتنی چھوٹ دے دیتے ہیں, لیس علیکم جناح لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, گول مول طریقے سے اشاروں سے نکاح کا پیغام بھیج سکتے ہو. یہ بیوہ عورت کی قدر تھی صحابہ کے دور میں, آج کنواریوں کی یہ قدر نہیں ہے معاشرے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب صحابہ نے 2 3 3 4 بیویاں رکھی تھیں تو عورت ملنا آسان کام نہیں تھا. کوئی عورت بیوہ ہوتی تھی, کنوارے اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجتے تھے کہ بھائی چلو ہمیں کنواری تو نہیں مل رہی, یہ بیوہ ہوئی ہے. تو صحابہ کو یہ خطرہ ہوتا تھا جیسے ہی عدت ختم ہوگی اتنے سارے پیغامات آئیں گے کہ ہم کیا ہو جائیں گے, ہمیں مسترد کر دیا جائے گا, ایک سے ایک رشتہ آئے گا. تو قرآن نے کہا اشارتاً پیغام دے سکتے ہو. کیا مطلب؟ جیسے بعض عورتوں کو نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا صحابہ کے لیے. کیسے؟ کہ ان سے کہا کہ جب تمہاری عدت پوری ہو جائے تو سب سے پہلے کسے اطلاع دینا؟ مجھے. یہ نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے کس کو اطلاع دینا ہے؟ بولو مجھے ضرور بتانا. اور وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت زید ابن حارثہ جو نبی کے چہیتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح کس سے کرنا چاہتے تھے؟ یہ غالباً فاطمہ بنت ثابت تھیں یا فاطمہ بنت جبیلہ, مجھے ان کا پورا نام یاد نہیں ہے. تو زید ابن حارثہ سے یہ نکاح کرنا چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا. تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں جب بیوہ ہوئی تو جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی ہے عرب کے سرداروں کے پیغامات آنا شروع ہو گئے. ایک بیوہ عورت کی عدت پوری ہو رہی ہے اور پیغام کون بھیج رہا ہے؟ عرب کے بڑے بڑے سردار. لیکن مجھے نبی نے بتایا تھا کہ جیسے ہی عدت پوری ہو کس کو بتانا ہے؟ مجھے اطلاع دینی ہے. اطلاع دی. فرمایا کہ نبی نے اپنے منہ بولے بیٹے کے لیے مجھے نکاح کا پیغام دیا. آج ہمارے معاشرے میں کراچی اور لاہور میں تو تباہی پھیل چکی ہے, آپ کو بتا دوں. بہت معاملہ, جس کے بیٹی پیدا ہو جائے وہ رونا شروع کر دیتا ہے. یہاں ابھی اتنی معاملات خراب نہیں ہیں لیکن ہو جائیں گے, آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں. وہاں تو میں نے خود روتے ہوئے دیکھا, اچھے پڑھے لکھے لوگوں کو بچی پیدا ہوئی, باپ بھی رو رہا ہے ماں بھی رو رہی ہے. تو یہ حالات یہاں بھی پیدا ہوں گے فیوچر میں. تو یہ سپلائی کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ ڈیمانڈ. اس میں عورت کے لیے, لڑکی کے باپ کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتوں کا تلاش کرنا آسان ہو جائے. پھر اس کی مرضی, کنوارے کو دے, دوسری والے کو دے, وہ اس کی ہیڈک ہے, کیونکہ آپ کے ارادے سے تھوڑی ہو جائے گی. آپ نے میں سے ہر شخص نے ارادہ کہ میں 4 کروں گا, تو پیغام بھیج کے تو دیکھو آپ بولے گا بھائی کیا کیوں دوں. اس کو وہ جب دے گا جب مجبور ہوگا, یا آپ کے اندر کوئی بہت زیادہ کوالٹی ہوگی.
تو اس میں فائدہ لڑکیوں کو ہے, مرد تو ذمہ داری میں پھنسے گا. فائدہ کس کو ہے؟ عورت کو فائدہ. اس کے لیے کفو میں رشتہ, اس کے ہم پلہ, اس کے ابھی جو ہو رہا ہے, ماسٹر لڑکیاں میٹرک پاس سے شادیاں کر رہی ہیں, مجبور ہے وہ. پی ایچ ڈی لڑکیاں 8ویں سے بھاگے ہوئے سے, میں نے خود پڑھائے ہیں نکاح. ڈاکٹر لڑکی کا میں نے 8ویں سے بھاگے ہوئے سے پڑھایا ہے, یا میٹرک سے بھاگے ہوئے سے. لیکن وہ لڑکی مجبور ہے, وہ اس کو کوئی انسان کا بچہ ہی نہیں مل رہا, کوئی ڈھنگ کا آدمی. اس نے کہا چلو یہ آدمی ہونا کافی ہے. لیکن پھر طلاقیں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ وہی ہوا, تھوڑے دن میں اطلاع آ گئی کہ وہ اتنا نالائق آدمی تھا. ابے تیرے کو ڈاکٹر لڑکی مل گئی ہے تو اب شکر ادا کر اللہ کا. وہ کم بخت ذہن کا بھی ان پڑھ, وہ ہنی مون منانے اپنی بیگم کو لے کے جا رہا ہے بیگم کے خرچے پہ. یہاں سے ان کے اختلافات, بلکہ بیگم بھی نہیں, اس نے کہا آدھا خرچہ میرا, آدھا. بالکل انگریز سسٹم نا. وہاں گرل فرینڈ کو بھی اپنے خرچے پہ برگر نہیں کھلایا جاتا, گرل فرینڈ کو بھی. ہمارے یہاں تصور ہے کہ بیگم کے لیے, اور بیگم بھی نئی نویلی دلہن ہو, آپ 2 پیپسی لے کر آئے, دلہن کو دی آپ نے اور کہا اس کے پیسے دو, اسی وقت طلاق مانگے گی نہیں مانگے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو وہ مجھے اس ڈاکٹر لڑکی نے فون کر کے بتایا کہ ہنی مون پہ ہم جا رہے ہیں, فرسٹ ٹائم, ایک تو یہ میٹرک پاس ہے, میں نے شادی کر لی. میں نے کہا چلو یار کوئی بات نہیں, میں ڈاکٹر ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہنی مون پہ آدھا خرچہ کہہ رہا ہے, کون کرے گا؟ تم, آدھا میں. میں نے کہا میں تو جوڑ کی بات کرتا تھا, میں نے کہا برداشت کرو برداشت کرو. وہ تھوڑے دنوں میں طلاق ہو گئی اس کو, اس نے خود ہی لی. بھائی حد ہوتی ہے برداشت. تو میرا خیال ہے اب پولیس بلوانے کی ضرورت نہیں ہے. حیا کو پروموٹ کرو. حیا آتی ہے نکاح سے, نکاح سے آپ کا خاندان بڑھے گا, حلال اولاد ملے گی, حلال اولاد میں بیٹے ملیں گے, بیٹیاں بڑھاپے میں آپ کی خدمت کریں گی, بیٹے بڑھاپے میں آپ کی. ابھی دیکھو جوانی یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. یونیورسٹیوں میں جو آپ کو ایجوکیشن میں بھی مزے آ رہے ہیں نا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے, یہ مزے تھوڑے دنوں میں کرکرے ہو جائیں گے. جہاں بوڑھے حضرات بیٹھے ہیں ان کا میں احترام کرتا ہوں, ان کی توہین مقصد نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے. ابھی جو آپ کے موبائل میں حسینوں کے نمبر ہے نا, بڑھاپے میں حکیموں کے نمبر آنے والے ہیں. ہاں ابھی تو آپ نے وسیم ستار کے نام سے گرل فرینڈ کے نمبر سیو کیے ہوئے ہیں. وسیم ستار, وہی مجھے ایک لطیفہ میں سناتا ہوں نا اکثر, بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. وہ بڑا اس پہ میمز ہی بن گئی تھی. تو ایک آدمی, گرل فرینڈ بہت تھی اس کی, بہت زیادہ گرل فرینڈ رکھی ہوئی تھی. جب شادی ہوئی ہے تو اس نے تو بیوی کو نہیں بتایا کہ میری بہت ساری گرل فرینڈس ہیں, اس نے تو یہی شو کیا میں تو نیک آدمی ہوں. تو جو جیسا ہوتا ہے پھر آگے سے مال بھی اس کو ویسا ہی ملتا ہے اکثر, یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. تو جب شادی ہوئی ہے, دلہن کے کمرے میں گیا تو اپنی دلہن سے کہتا ہے آج سے تم میری کائنات, تم ہی میری چاہت, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت, تم ہی میری فرحت. وہ تو ویسے ہی بتا رہے بھائی, فرحت بھی تم, خوشی بھی تم, راحت بھی تم, مسرت بھی تم, کائنات بھی, سب کچھ تم. یہ اس کا بیچارے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ گرل فرینڈ کے نام, وہ سمجھی اپنی لڑکیوں کے نام بتا رہا ہے یہ. اس نے کہا آج سے تم ہی میری فرحت, تم ہی میری مسرت, تم ہی میری راحت, تم ہی میری کائنات. اس نے کہا ٹھیک ہے, جب تم نے سب کچھ چھوڑ دیا, وسیم بھی تم, ستار بھی تم, غفار بھی تم, کلیم بھی تم. وسیم بھی تم, غفار بھی تم, ستار بھی تم, اور کلیم بھی تم. وہ حیران سٹ پٹا گیا, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو بھائی یہ کلچر اچھا لگتا ہے؟ ہاں اچھا نہیں لگتا تو پھر جو کہہ رہے ہیں نا, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو اللہ رسول کی بات کر رہا ہوں, پھر اسی پہ آ جاؤ. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.